ان کیریکٹرز میں خود کو بھی جذب کریں اور مصنف کے انداز نگارش کو بھی اندر لائیں اپنے. تو میں نے بڑی حد تک اس میں کامیاب رہا جبکہ دوسرے نہیں ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات یہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ ابن صفی کا انداز بڑا مختلف اور جداگانہ تھا. اور شکیل صاحب اس کی آپ کے خیال میں ایسی کیا خصوصیت تھی جو ابن صفی کو اتنا ممتاز مصنف بنا دیتی ہے؟ مصنف کو ممتاز بناتا بیان جو ابو الفضل صدیقی کا تھا. کیا نام لیا آپ نے؟ اور جو کرشن چندر کا تھا، جو بیدی کا الگ ہے. تو بیان ان کا اتنا خوشگوار بیان تھا کہ وہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں تھی. خیال اور بیان وہ ایسا سوچتے تھے، کہانی مباحرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی پیچیدہ کرتے تھے کہانی، پھر اس کو سالو کرتے تھے. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن پہ بات انہی سے شروع ہوتی ہے انہی پہ ختم ہو جاتی ہے. ابن صفی صاحب ان لوگوں میں تھے، ان شخصیات میں کہ جنہوں نے شروع بھی کیا اور ختم بھی انہوں نے کیا، پھر کوئی ان جیسا نہیں آ سکا. ہاں سچی بات یہ. اچھا اب خلا آپ بات کرتے ہیں تو خلا تو بہت بڑا ہے، چونکہ ابن صفی صاحب کے بعد ان موضوعات پر جاسوسی، جس کو آپ حضرات آپ بھی اس میں شامل ہیں، اردو ادب بالکل شامل ہیں. اردو ادب کے ثقہ اور جید لوگ جو انہوں نے وہ توجہ نہیں دی ابن صفی صاحب پر جو انہیں دینی چاہیے تھی، چونکہ ان کا مسئلہ صرف جاسوسی نہیں تھا بلکہ وہ ایک خوبصورت تحریر بھی لکھتے تھے. اچھا مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ محض ایک جاسوسی ناول نگار کہنا ان کے مرتبے کو کم کر دینے کے برابر. کیوں مرتبہ کم بھی نہیں ہوتا اس طرح. اچھا اس لیے کہ یہ اردو ادب کا ایک عجب مسئلہ ہے کہ وہ کیا اعلیٰ ادب موضوعات کے قید میں ہوتا، یعنی فلاں موضوعات اعلیٰ ادب میں آئیں گے، فلاں موضوعات نہیں آئیں گے. کیا جاسوسی موضوعات اعلیٰ ادب میں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ کانن ڈائل ہمارے نصاب میں تھا. سر آرتھر کانن ڈائل ہمارے نصاب میں تھا، میں نے پڑھا نصاب میں. ایڈگر ایلن پو کی 3 کہانیاں جو ہیں جن کا ترجمہ ابن انشا صاحب نے کیا، کمال کی کہانیاں، اور ترجمہ بھی ابن انشا کا بہت کمال ہے. اور وہ اگاتھا کرسٹی جن کا ڈرامہ اب تک لندن میں چلتا رہتا، دی ماؤس ٹریپ. جی ہاں. تو یہ اردو ادب کا ایک ہے، کچھ تعصبات ہیں ایسے کہ جس میں جرائم اور جاسوسی موضوعات پر لکھے جانے والی چیزیں عموماً ادب کے زمرے میں نہیں آتی. اچھا شاید عوامی پسند کی چیزوں کو بھی ہم کم سمجھتے ہیں. بے شک. اچھا اب عوامی یعنی کوئی چیز اگر زیادہ مقبول ہے تو میں یعنی ابو الخیر کشفی باقاعدہ پڑھتے تھے صاحب، جو ادب کے آدمی تھے. مجنو گورکھپوری. مجنو صاحب نے تو مضمون بھی لکھا ہے. مولوی عبدالحق نے یہ کہا کہ اردو کو جتنا احسان اردو پر ابن صفی کا ہے وہ کسی ادارے کا نہیں ہو سکتا. اور یہ بابا اردو کی توصیف اور سند کا درجہ رکھتی ہے. یعنی یہ کہ وہ انہوں نے اردو کی طرف، یعنی میں نے ہندو لڑکوں کو اپنے جو کالج کے ساتھی تھے وہ ہم سے، یعنی میں انہیں سناتا تھا. اچھا ہاں کہ یہ چونکہ وہ اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، بعد کو یہ ہندی میں بھی چھپنے لگے تو ایک بہت بڑی کمی دور ہو گئی، یہ ہندی میں زیادہ چھپتے تھے. تو یہ ذرا ظلم ہوا آپ حضرات کی طرف سے، ادب کے لوگوں کی طرف سے، کہ ابن صفی صاحب کا نام اس طرح نہیں آتا. وہ ان سے ایک دفعہ ضیاء محی الدین صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ کا ادب میں کیا مقام ہے، کچھ ایسا ہی تھا. آپ کی کتابیں شیلف میں کہاں ہے، شیلف میں آپ کی کتابوں کا مقام کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرا مقام تکیے کے نیچے، میری کتابیں تکیے کے نیچے. ہاں یہ شیلف کے مقام سے بہتر مقام ہے. وہ دل کے قریب ہوتی تھی. یعنی کیوں جی چاہتا تھا بھائی، یہ جس ادب کو ہمارا جی چاہے کہ ہم فوراً پڑھ لیں، جلد سے جلد کتاب آئے اور یہ ہو، تو یہ کیونکہ ادب سے یعنی گرے ہوئے درجے کی بات ہے. نہیں، ادب سے گرے ہوئے درجے کی بات کیوں ہے شکیل صاحب؟ آپ نے اس وقت جو جتنے مشہور مصنفوں کے نام لیے تو اس میں ایک مصنف مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گویا آج کا ابن صفی ہے. یہ سویڈن سے تعلق رکھنے والا ناول نگار ہے جس نے 3 ناول لکھے اور وہ ناولوں کی اشاعت سے پہلے مر گیا.
The Girl Who Played With Fire, The Girl with the Dragon Tattoo اور The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. ان مشہور عام اور مشہور زمانہ تھرلر ناولوں کے خالق کا کیا نام تھا جس کا تعلق سویڈن سے تھا؟ ہمارے وقفے کے بعد ہم اس مصنف کا نام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ویلکم بیک. ہم ابن صفی پر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور وقفے سے پہلے ہم سویڈن کے اس مشہور مصنف کا ذکر کر رہے تھے جس کے 3 ناول آج پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ چھپ رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, پسند کیے جا رہے ہیں. اس مصنف کا نام ہے اسٹیگ لارسن, جس کی ٹریلوجی یا 6 شاخہ یا 3 ناولوں کا سلسلہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے. اتنا مقبول ہوا ہے جتنا کسی زمانے میں ابن صفی کی کتابیں مقبول ہوا کرتی تھیں. احمد صفی صاحب, آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ابن صفی کی شاعری کا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ناولوں کی وجہ سے ان کی شاعری کو وہ شہرت نہیں ملی, مگر وہ ایسا بھی نہیں کہ ان کی شاعری کو یکسر بھلا دیا جائے. جی, انہوں نے جو ان کی ابتدا تھی وہ ایک شاعر کی حیثیت سے ہوئی, اور ان کے بعض اساتذہ تھے ان سے ناراض تھے. الہ آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب تھے, انوار صدیقی صاحب جو ایونگ کرسچن کالج میں ان کو پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک شاعر کو ختم کر دیا, اسرار ناروی. وہ بیک گراؤنڈ میں ان کی چلتی رہی ساری زندگی. بہت انہوں نے غزلیں اور نظمیں کہیں 40s میں بھی جو ان کی نظمیں تھیں وہ بہت مشہور ہوئی تھیں, اور ایک شعر جو ان کی ساری چیز کو سم اپ کر دیتا ہے بعض دفعہ شاعری کے اندر بھی اور دوسری اصناف میں بھی, جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار, جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار, جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی. واہ واہ. تو انہوں نے شاعری میں کافی, ایک غزل تو ان کی اور بہت مشہور بھی ہوئی اور گائی بھی گئی, راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں, واہ, چاند سے مکھڑے رشک غزالاں سب جانے پہچانے ہیں. یہ فلم میں آئی. اور ایچ اقبال صاحب, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ فلم اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنی کی توقع تھی ابن صفی کے نام سے جڑنے کے بعد. جی ہاں, ابن صفی کے نام سے توقع یہی کی جا سکتی تھی کہ اچھی ہوگی, لیکن صرف کہانی نگار فلم کو اچھا نہیں بناتا. اس کے لیے پروڈکشن اچھی ہو, ہدایت کار صحیح ہوں, اداکار اس کے لیے مناسب ہوں, تو وہ چیزیں اس میں نہیں تھیں, اور وہی اس کی ناکامی کا سبب بنی. یعنی ابن صفی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دھماکہ کیسا رہا, میں نے کہا پھس ہو گیا. اچھا, ان کو یہ بات ناگوار تو نہیں؟ بالکل ہنسے, کہیں گے یہ تو ہونا ہی تھا, تم تو آتے تھے دیکھتے تھے. حالانکہ وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے فلم میں. اس زمانے میں فلم کا بڑا عجب وہ بالکل, فلمی اداکار, فلمی ڈائریکٹر, عجب مسئلہ. جیسے کسی زمانے میں ریڈیو کا تھا, تو وہ ناکام ہو گئی, خوب یاد ہے. اور لیکن ابن صفی صاحب اس میں شامل بہت تھے. اچھا, ہاں, وہ جاتے بھی تھے سیٹ پر اور اسی باقاعدہ, بس یہ ہے کہ کیمرے سے بچتے مگر تھے. جیسا کہ اچھا, ہاں, کیونکہ ایک بار میں شامل تھا, ان کے ساتھ تھا میں, تو کہوں یہاں سے اٹھ لیں, یہ کیمرے کی زد میں آ جائے, تو فوراً دوسری طرف چلے گئے. جب یہی گانا ریکارڈ ہو رہا تھا, راہ طلب میں کون, یہ غالباً رحمان پہ ہوا تھا. اچھا, اور اس کو حبیب علی محمد نے گایا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک میڈیم کی چیز دوسرے میڈیم میں بعض دفعہ اتنی خوبی کے ساتھ نہیں ڈھل پاتی, تو جو ناول اپنی طور پہ اتنے مکمل تھے ان کو شاید فلم میں یا ٹیلی ویژن پہ ڈھالنا مشکل ہوگا؟ نہیں, ایسا تو دیکھیں نا, مغرب میں نظر نہیں آتا. جیمز بانڈ, سین کانری کو لوگ بھول گئے, ہاں, اور جیمز بانڈ زندہ ہو گیا. بالکل. تو یہ کہ وہ پریزنٹیشن, شاید جیمز بانڈ پہلے سے زندہ تھا. ہاں, نہیں, مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز بہت اچھی فلم میں بن جاتی جو ناول میں اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک, تو ثابت کیا ہوا کہ فلم مجموعہ ہوتی ہے. ٹھیک, اس میں لائٹنگ بھی چاہیے, ساؤنڈ بھی چاہیے, اس میں کیمرہ بھی چاہیے, اور اس میں اچھی ہدایت کاری, اچھے اداکار, تو تب جا کے ایک فلم بنتی ہے. کہانی جو ہے وہ بے شک بڑی اہم ہوتی ہے. یعنی روس میں تو کہانی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور رائٹر کو سنا ہے کہ رائٹر کو سب سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے, یہاں سب سے کم دیا جاتا ہے رائٹر کو. تو
تو غریب مصنف یہاں